السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو مخصوص صدقے کا سلام عرض ہے۔ حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے۔ سامعین، آج ہے سنڈے۔ سنڈے کے دن ہیوسٹن ٹائم، جو سینٹرل ٹائم ہوتا ہے، 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ ہم مل کر ایک ایسا پروگرام ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو دلوں کو سکون اور ذہن کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ اس وقت آپ لائیو ڈش نیٹ ورک پر، سلنگ پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر TV1 USA کے ذریعے آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہمیشہ کی طرح اللہ کے کلام کے ساتھ یہ پروگرام سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ ہم اس وقت جناب مولانا امتیاز الرحمان کامری صاحب موجود ہے زوم کے ذریعے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو جاری و ساری رکھے، اور جو جس جذبے کے ساتھ اور جس یعنی تعلق کے ساتھ ہم اس دین کی خدمت کو اور اپنا دینی فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، اور احباب کو اور جملہ ناظرین کو اللہ تعالی دامے درہمے قدمے سخنے اللہ تعالیٰ اس میں اپنے معاونت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ آپ نے اتنی گاڑی فارسی کے الفاظ دامے اور اتنے جو ہے، خیر انشاءاللہ بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ کم از کم میں نے آپ کو ہنسا دیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو، ہم کو، تمام ناظرین کو خوش رکھے، خوشیاں نصیب کرے۔ بسم اللہ کیجئے، تلاوت قرآن مجید سے انشاءاللہ سنیں گے آپ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایک صورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کے معانی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، خواہ وہ فرض و واجب ہو یا مندوب و مستحب، اور ہم نے ان احکام پر دلالت کرنے کے لیے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو
ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ ان کی رسوائی ہو اور دیکھنے سننے والوں کو عبرت ہو۔ اور زنا یہ ایسی گندی چیز ہے کہ زانی اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور یہ زنا مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم جی سامعین جی سے ہم درخواست کرتے ہیں، آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے جی جی ایک ایسی ضرورت ہے اس وطن میں رہ کر، ہم امریکہ میں رہ کر ہمیں اس چیز کو بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، اور جتنے گناہ ہیں اس گناہوں میں سب میں بڑے گناہ 4 گناہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دنیا میں حد لگائی ہے، اسی دنیا میں حکم دیا ہے کہ یہ گناہ سرزد ہو، تو اگر اسلامک حکومت ہو تو وہ اس پر جو ہے اس کی سزا اس کو دی جائے، لیکن کیونکہ اسلامک ملک نہیں ہے تو یہ ہم یہاں پر آپس میں کوئی ایسی سزا نہیں دے سکتے، لیکن بہت ہی زیادہ ہم کو اس بات کا لحاظ بھی کرنی چاہیے، خیال بھی کرنی چاہیے اس کے نقصانات کیا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم مختلف جو ہے میں مولانا صاحب سے کوشچن کروں گا اور ان سے طلب کروں گا کہ اس کا جواب دے۔ چنانچہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہاں رہتے ہوئے بہت ساری سہولتیں ہیں، انسان اس زنا کے عمل میں مرتکب ہو سکتا ہے، تو پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کتنے قسم ہے زنا کے جو زنا کے زمرے میں آتے ہیں، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتا ہے تو مقصود صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم بحیثیت مجموعی، یعنی یہ کوئی انفرادی طور پر نہیں بلکہ مسلمان بحیثیت مجموعی، چونکہ احکامات الہیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور جو آپ کا طریقہ ہے اس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، جی، اور اس کی اہمیت اور عظمت ہمارے قلب میں نہیں ہے۔ چنانچہ میں اگر اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور جو ہمارے احباب جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ آج جتنی اہمیت میری نظر میں دنیا کی تعلیم کی ہے کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یا اور جو بھی دل میں آئی ٹی کا بہت بڑا کوئی افسر لگ جائے یا آئی ٹی میں ایکسل کرے، تو کیا وہی جذبہ ہمارے اندر اپنے دین کی تعلیم کے حصول کا بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ اگر ویسا جذبہ نہیں ہے تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو رہا ہے اور آگے چل کے کیا ہوگا۔ یہاں تک ہم اپنی یعنی اس گراوٹ کہہ لیں یا دینی طور پر پسماندگی کہہ لیں، اس کا شکار ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو کلمے نہیں آتے، ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہاں پھر قرآن سمجھنا اور کہاں اس پر عمل کرنا۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی اس وقت ہم معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اپنے دین کی عظمت ختم ہو گئی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن جتنی سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ یہ انتہائی برا کام ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور فاحشہ اور فحش کے الفاظ ہماری زبان اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں، یار یہ تم نے بہت ہی فحش بات کی ہے، یا یہ جو کام کیا ہے بہت ہی فحشا اور بے حیائی اور انتہائی بے حیائی کا کام کیا ہے، تو ہماری زبان میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ بہت انتہائی برا کام ہے، یعنی خود اگر انسان اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی اس پہ غور کرے تو انسان کو لگے گا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے میں پہلے اس کا جواب دے دوں تاکہ پھر آگے ہم گفتگو کو بڑھا سکیں۔ دیکھیے، بحیثیت مجموعی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے یا آپ کو تخلیق کیا ہے اور بنایا ہے، تو ہمارا ہر عضو، ہماری ہر چیز یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بے شک ہماری اپنی کوئی حیثیت اور کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم اصل میں ہمیں اللہ تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، تو ہمارے ہر عضو کے اوپر اسی کا حق ہے۔ بے شک اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات بارہا کہتے ہیں، جو کہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، کہ ہم واضع قانون نہیں ہیں۔ میں بحیثیت انسان یا آپ بحیثیت انسان یا کوئی کمیٹی اور تنظیم یا کوئی اسمبلی بحیثیت مجموعی قانون بنانے کی مجاز نہیں ہے۔ ہاں، قانون کو نافذ کرنے کی مجاز ہے۔ اللہ واضع قانون اور قانون بنانے والی ذات فقط اللہ کی ہے، کیونکہ ہم اس کی تخلیق ہیں، جی اور اسی کو یہ اختیار و قدرت حاصل ہے کہ وہی ہمارے لیے قوانین بنائے کہ یہ قانون ہے، تم نے اس طرح چلنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جی یہ صرف اللہ رب العالمین کو اختیار ہے، اور اگر ہم کسی کو یہ اختیار دیتے ہیں تو میری رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ہم اپنے لیے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے قانون بنائیں، جبکہ نہ وہ ہمارا خالق ہے، نہ ہمارا رازق ہے، نہ ہمارا مالک ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال تو اسی ذات کو حق ہے کہ وہ قوانین وضع کرے۔ چنانچہ جب اس نے مجھے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، ہاتھ بھی عطا کیے، تو پھر اللہ تعالی جل شانہ نے ہی ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ اپنی نگاہوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، اپنے کان کا استعمال کیا کرنا کیسے ہے، ہاتھ کا استعمال کیا ہے، ٹانگوں کا اور پیروں کا استعمال کیا ہے، اور جو اللہ تعالی نے ہمیں اعضاء، جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، ان کا استعمال کرنے کی اس نے ہمیں تلقین اور باقاعدہ احکامات بھی بیان فرما دیے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو جائز ہے، ایسے کرو گے تو ناجائز و حرام ہے۔ چنانچہ جب اسی صورت کے اندر جو حکم آتا ہے، جو غالباً پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے پروگرام میں یہ آیا تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھا کرو۔ قل للمؤمنین، آپ مومنین کو کہہ دیجئے، کیونکہ احکامات کے پابند مومنین ہیں، لہذا یہاں قل للمؤمنین کا خاص لفظ مومنین استعمال فرمایا۔ قل للناس نہیں کہا، یا قل للانسان نہیں کہا قل للمؤمنین، کہ مومنین کو آپ یہ حکم سنا دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو پاک دامن رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات ان کو انتہائی پاک و صاف رکھنے والی ہے، ان کے تزکیے کے لیے ہے۔ اور ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہیں ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ جی تو ایک بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ نگاہوں کی پستی کا حکم کیوں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہ آدمی سامنے دیکھ کر چلے، کیوں نہ آدمی کسی پر نظر ڈالے۔ معلوم ہوا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی یہ ضروری ہے، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تمہارے کان بھی زنا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہاتھ سے نکاح کر رہا ہے، ناکح الید ملعون، جو ہاتھ کے ذریعے سے وہ کام کر رہا ہے جو نکاح کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ تو معلوم ہے ہاتھوں کے ذریعے سے بھی زنا ہوتا ہے، نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے۔ پھر جو زبان کی حیثیت سے جو ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس گفتگو میں گویا ہماری ایسا انداز نمایاں ہو رہا ہو کہ معلوم ہو کہ ہم پتہ نہیں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو بہرحال وہ بھی ہمیں منع کیا گیا۔ حج کے بارے میں تو خاص طور پہ جب ہم حج کا پروگرام کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا،
اللہ نے کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو رفث کے معنی جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ جب آپ حج کے موقع پر ہیں تو آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے گئے ہیں, وہاں ایسی گفتگو جو فحش ہو منع ہے. تو بہرحال آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے اور کان سے بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے, اور جو ایک زنا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا, تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یعنی زنا کرنا اور زنا کے بارے میں سوچ و بچار کرنا یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مومنین کے ذہن اور مومنین کی یعنی سوچ سے باہر ہے. کیا مومن سوچ بھی سکتا ہے یا کیا مومن جو ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہے؟ نہیں, مومن تو نزدیک بھی نہیں جاتا, اور اگر نزدیک جاتا بھی ہے تو پھر ہمارا حکم سن لو کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. گویا ایسا ماحول پیدا کر لینا بھی منع ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کے بعد آدمی زنا کا مرتکب ہو جائے. ابھی زنا نہیں ہوا لیکن اسی لیے آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنے کانوں کی حفاظت کرو, اپنی آنکھوں کی حفاظت, پیروں کی حفاظت کرو, اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو. یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عفت اور پاک دامنی پر مبنی ایک معاشرہ بنایا ہے کہ جس میں انسان آدمی بھی اپنی پاک دامنی کو نہ چھوڑے اور اپنی اس کی حفاظت کرے, اور عورت بھی نہ چھوڑے کہ وہ جو ہے وہ بھی. اسی لیے آگے یہ بھی ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو مومن عورتیں ہیں ان کو بھی بتا دیجئے, ان کو بھی یہ حکم سنا دیجئے کہ جیسے ہم مردوں کو حکم کر رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, عورتوں کو بھی ہم حکم کر رہے ہیں کہ یغضضن من ابصارہن, وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور وہ بھی اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر آگے باقی آیت ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, پھر یہ کہ کن کون سے اسباب ہو سکتے ہیں, کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس بد عملی اور اس فحش عمل کی طرف لے جا سکتے ہیں, ان کا بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ آنکھوں کی حفاظت بھی ہے, ہاتھوں کی حفاظت بھی ہے, یہ سب چیزیں. دیکھیں اس وقت آپ اسلامک ٹی وی دیکھ رہے ہیں, بچے, نوجوان بچے جو ہاتھ سے اپنی ہی اس کو کیفیت کو پوری کرنے کے لیے ریلیز ہوتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, اس سے وہ حرام ہے اسلام میں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں, کوئی کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر آ چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.